فرعون اصل میں ایک شخص کا نام تھا، پھر دور جاہلیت میں یہ مصر کے بادشاہ کا لقب بن گیا، جس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید ابن مصعب ابن ریان تھا۔ اس کی عمر 400 سال سے زیادہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے متبعین پیروی کرنے والے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مؤمنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور اذیت رسانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے دربار میں اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ پاک نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اچانک ایک آور بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ وہ نہ ہل سکتے تھے اور نہ ہی کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ مسلسل 7 روز تک وہ اسی مصیبت میں رہے اور بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین ایسی سرسبز و شاداب ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند اور نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے اور ایمان نہ لائے۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر بڑھنے لگا تو اللہ پاک نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کی جھنڈ کے جھنڈ آ گئے جو ان کے کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئے، مگر مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی اور آخر اس عذاب سے بھی تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لائیں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ پھر 1 ماہ آرام کے بعد یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذا دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے جو کھیتیاں بچ گئی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح ہوتے ہوتے ان پر مزید عذابات بھی آئے۔ اس کے بعد فرعونیوں پر تیسرا عذاب آیا کہ تمام اناجوں اور غلوں کو گن لگ گیا جو تمام غلوں اور پلوں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو تیار فصلوں کو نگل گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس گیا، ان کی داڑھی مونچھوں پلکوں کو چاٹ چاٹ کر یہاں تک کہ چہروں کو کاٹ کر چچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے برتنوں میں گھس گئے، یہ لوگ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، زندگی گزارنا نہایت ہی دشوار ہو گیا۔ 1 ہفتہ تکلیف میں گزرا اور بلبلا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کی درخواست کی۔ ان لوگوں کی بے قراری اور آہ و زاری کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ برگاہ خداوندی میں اٹھا دیے
اور پھر عافیت کی دعا فرمائی، لہٰذا عذاب رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں کے دل اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے یہ عہد دوبارہ توڑ ڈالا۔ پھر وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے۔ یہ ایک اس قدر عجیب و غریب قوم تھی کہ ابھی ایک ماہ بھی نہ گزرا تو دوبارہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اس عہد کو توڑنے کے بعد فرعونیوں پر چوتھا عذاب آیا، اور یہ عذاب مینڈک کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے۔ اس قدر ان کی تعداد تھی کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا تھا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو ان کے منہ میں گھس جاتے تھے، ہانڈیوں میں، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر دعا فرمانے کو کہا اور ایمان لانے کا پھر سے عہد کیا، پھر سرکشی کی، پھر مظالم ڈھائے، اور یہاں تک کہ ایک ماہ بھی نہ گزرا ہوا تھا ان لوگوں پر پانچواں عذاب بھی آ گیا۔ پانچواں عذاب ان لوگوں پر خون کا تھا۔ پھر اچانک خون کا عذاب آیا، ہر قسم کے پانی میں خون ہی خون تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی اور جادوگری ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے یہ کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے؟ کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑتے تھے۔ جو مومنین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے ان کے پانی اور نہروں میں خون کا ایک چینٹا تک نہ تھا۔ فرعونی پانی پیتے تو خون ہی خون ان کے حلق سے گزرنے لگتا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے تو وہ صاف و شفاف ہوتا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل جہاں سے پانی پیتے ہیں ہم بھی وہاں سے پئیں گے۔ لہٰذا خدا کی گرمی ایسی ہوئی کہ جب فرعونی بھی وہی پانی پینے لگتے تو خون و خون ہو جاتا۔ ان عذابوں کے بعد فرعون بھی غرق و تباہ ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو پیچھا کرتے ہوئے بحر کلزم میں، جس کو ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے، اس میں فرعون غرق ہو گیا۔ حکم خداوندی سے سمندر نے اس کی لاش باہر پھینک دی، اور اس طرح اس کی خلود شدہ لاش ممی اب قاہرہ کے عجائب گھر میں تا قیامت نشان عبرت ہے۔